إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه۔ معزز ناظرین، ہم آپ کے لیے معلومات لا چکے ہیں بنو امیہ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ویڈیو میں جو چل رہا ہے وہ امیر معاویہ کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بنو امیہ یعنی پورا خاندان جو تھا ان کا کیا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسائل یعنی خط اور وحی الہی پر امیر معاویہ کو امیر بنانا، یہ حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور اس کے مقام کے لیے، مرتبے کے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ امیر معاویہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے، اور بنو امیہ جو کہ ہمیشہ ہر میدان میں بنو ہاشم کے ساتھ رہی ہے، یعنی یہ قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ جڑ کر رہا ہے، ہمیشہ ان کا تعلق رہا ہے ہر میدان میں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ اسلام لانے میں جو انہوں نے پہل کی تھی، سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے بنو امیہ کے خاندان اور قبیلے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی تھی، ان کی عزت و افزائی کی، اور اس کے بعد انہیں فضیلت اور مقام زیادہ دیتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔ بنو امیہ ہی کے خاندان اور قبیلے سے یہ موجود تھے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسلمان ہوئے تھے۔ سب سے پہلے بنو امیہ میں سے بنو امیہ میں سے ابو سفیان سردار مکہ جو کہ مسلمان جب ہوئے تھے تو ان کی ایک دل رکھنے کے لیے، یعنی مؤلفۃ قلوبہم، یعنی ان کی دلجوئی کے لیے، قرآن شریف کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف کے اندر، تو مؤلفۃ قلوبہم کا معنی یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں فتح مکہ کے دن جو بھی داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کی طرف سے اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے امان ہے، یعنی اس کو کوئی بھی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچے گا جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب ان کے فرزند اسلام لائے تھے تو آپ نے ان کی بھی ایک قدردانی کی تھی، ان کی قدردانی کرتے ہوئے، ان کو ایک مقام دیتے ہوئے انہیں رسائل یعنی خطوط اور کاتب وحی قرار دینا، یہ ایک ان کے لیے باعث فخر تھا۔ یہ معلومات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ بذریعہ کمنٹ ہمیں اس معلومات کے حوالے سے بتائیں گے کہ آیا یہ معلومات آپ کو اچھی لگی۔ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو کہ بنو امیہ کے خاندان اور قبیلے سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ، ان کے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا اور آپس میں رشتہ داری بھی رہی ہے۔ تو لہذا آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے کہ ہماری یہ معلومات آپ تک پہنچانا آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔